بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 95۔ فاتحہ کی برکت۔ امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ میں مقیم تھے۔ طواف کے دوران اچانک انہیں ایسی تکلیف شروع ہوئی کہ ان کا حرکت کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھی۔ تکلیف فوراً ختم ہو گئی اور ایسے سے محسوس ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید بیان کرتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس صورت کے بارے میں تجربہ کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے علاوہ آب زمزم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ امام عاصم فرماتے ہیں، میں آب زمزم کا ایک پیالہ پکڑتا تھا، اس پر کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا اور اسے پی جاتا تھا۔ اس عمل سے ایسی صحت مندی اور عافیت کا احساس ہوتا کہ دنیا کی ساری دوائیاں اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی تھی۔ یہ معاملہ یہیں تک نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ ان چیزوں کے اثرات ہر شخص پر اس کی قوت ایمانی اور یقین کی پختگی کے مطابق ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ کو قسم دی تھی۔ ایک مرتبہ بصرہ میں آگ بھڑک اٹھی، بہت سی جھونپڑیاں جل گئیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان جلی ہوئی جھونپڑیوں کے درمیان ایک جھونپڑی بالکل صحیح سلامت کھڑی تھی۔ اس وقت بصرہ کے گورنر مشہور صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں اس جھونپڑی کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے اس جھونپڑی کے مالک کو بلا بھیجا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس دہکتی ہوئی آگ میں تمہاری جھونپڑی کیسے سلامت رہی، جبکہ آس پاس کی سب جھونپڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں؟ اس شخص کا جواب بڑا زبردست تھا۔ اس نے بتایا، میں نے اللہ تعالیٰ کو قسم دے کر کہا تھا، یا اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے، میری جھونپڑی نہ جلنے پائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب سن کر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سیکون فی امتی رجال طلس رؤوسہم دنس ثیابہم لو اقسموا علی اللہ لابرہم۔ میری امت میں کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جن کے سر غبار آلود ہوں گے۔ غربت کی وجہ سے ان کا لباس بھی پرانا ہوگا، لیکن اگر وہ اللہ کو قسم دے کر کوئی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کرے گا۔